حضرت علی نے مکان نہیں بنایا ساری زندگی، مکان نہیں بنایا، کوئی کاروبار نہیں کیا ساری۔ اب اس پہلو پہ بھی ذرا غور کریں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بینک بیلنس نہیں بنایا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں بڑے بڑے رشتے آئے سیدہ فاطمہ کے لیے، بڑے بڑے امیر کبیر لوگوں، حضور نے فرمایا میں رب کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں۔ ایک دن تینوں یار ان لوگوں کا خلوص دیکھے مولا علی کے ساتھ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان۔ حضرت علی ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کر رہے تھے تو وہاں گئے اور جا کے کہا علی تو حضور سے سیدہ فاطمہ کا رشتہ کیوں نہیں طلب کرتا؟ تو حضرت علی کہنے لگے بھائیو نہ مکان ہے، نہ گھر ہے، نہ کچھ ہے، رشتہ کیسے مانگوں؟ کہا تو جا تو صحیح، ہمیں تو لگتا ہے رسول پاک تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں گیا اور جب میں حضور کی بارگاہ میں گیا تو انہوں نے مجھے یار تھے نا، تیار کر کے بھیجا، مجھے لفظ بھی سکھائے کیا کہنے ہیں، لیکن جب میں وہاں پہنچا نا تو میرے اندر طاقت ہی ختم ہو گئی بولنے کی۔ سلام لے کے تو حضور کے پاس بیٹھ گیا، حضور نے فرمایا علی کیسے آئے ہو؟ تو میں خاموش، پھر پوچھا کیسے آئے ہو؟ میں خاموش، پھر پوچھا کیسے آئے ہو؟ میں خاموش۔ کہتے دلوں کا حال جاننے والے رسول نے فرمایا علی فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ حضرت علی کہتے ہیں میرا جواب بڑا نرالا ہے۔ میں نے کہا حضور وہ تینوں میرے پاس باغ میں گئے تھے، وہ تینوں گئے تھے، مجھے انہوں نے بھیجا ہے۔ کہتے ہیں رسول پاک مسکرا دیے، فرمایا علی انہوں نے نہیں تجھے بھیجا، رب کریم نے فاطمہ کا تیرے ساتھ نکاح کر دیا ہے، تیرے لیے فیصلہ ہو گیا ہے، فاطمہ کا تیرے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ حضرت علی سیدہ فاطمہ کو بیاہ کے لے گئے تو حضرت زید بن حارثہ کے مکان میں کوئی مکان نہیں۔ وہ بھائی تو دولت دیکھ کے بیٹی کی شادی کرتا ہے، سرمایہ دیکھ کے پھر دعا کراتا ہے، دعا کریں اللہ میرے داماد کو ہدایت دے دے۔ میرے رسول نے بیٹی کی شادی کی تقویٰ دیکھ کے، پرہیزگاری دیکھ، دینداری دیکھ، اس شخص کو بیٹی دی جو السابقون السابقون کے درجے میں شامل، جو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ کے درجے میں شامل، ان کو اپنی بیٹی دی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو میں بیاہ کے لایا، سارے گھر کے کام حضرت فاطمہ نے کیے، میں مزدوری کرتا 2 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ، زور سے عصر کے درمیان کام کرتے، 2 کلو کھجوریں ملی تو مولا علی نے اٹھا کے اپنی کمر پہ رکھی۔ باغ کا مالک کہنے لگا علی تھوڑا کام اور کر لو، فرمایا 2 کلو ہو گئی یا بڑی ہیں، 1 کلو میرے بچے کھائیں گے، 1 کلو مدینے کے غریب بچے کھائیں گے۔ تو کہا علی کل کیا کرو گے؟ فرمایا کل جو رب زندگی دے گا وہ روزی بھی دے گا۔ تو بندہ مشورہ دینے لگا، مشورہ بھی ہوتا ہے نا قریب سے، مشوروں والے بھی بڑی خرابی کرتے ہیں اللہ ماشاءاللہ۔ کہا علی جائز پیسے تو کٹھے کر لینے چاہیے، کیا حرج ہے، جائز کٹھے کر لیں۔ شیر خدا نے ایک جملہ کہا پر شیروں جیسا کہہ دیا۔ حضرت علی فرمانے لگے مال حرام ہو تو عذاب ہوتا ہے، حلال ہو تو حساب ہوتا ہے، لہذا نہ میں عذاب والا کام کرتا ہوں نہ حساب والا کام کرتا ہوں، میں کٹھے ہی نہیں کرتا، نہ بندہ عذاب کے چکر میں پڑے نہ عذاب کے چکر میں پڑے، میں اس رستے جاتا ہی نہیں۔ مولا کائنات شیر خدا۔ اور بھائی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جب اس بات کو یاد کرتا ہوں تو آج بھی رو پڑتا ہوں۔ کون سی بات؟ فرمانے لگے میں کوفے کے بازار سے گزر رہا تھا تو مولا علی شیر خدا کوفے کے چوک میں کھڑے تھے اور ہاتھ میں زرہ پکڑی ہوئی تھی، وہ والی زرہ جو بدر میں بھی ان کے پاس تھی، وہ والی زرہ جو احد، حنین، خندق اور خیبر میں بھی ان کے پاس تھی، زرہ پکڑی حضرت علی نے اور شیر خدا کہہ رہے ہوں بھائیو میری زرہ خرید لو، میری زرہ۔ امیر المومنین ہے اس وقت، امیر وقت ہے، بادشاہ ہے کوفے کے بازار میں، او بھائی میری زرہ خرید لو، یہ بڑی نسبت والی ہے، بدر احد حنین میں میرے ساتھ رہی۔ اور شیر خدا فرماتے کیا ہیں؟ فرماتے جب علی نے یہ لفظ کہے تو میری چیخیں نکل گئی۔ حضرت علی فرمانے لگے اگر میرے پاس نیا تامت خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں اسے کبھی نہ بیچتا، نیا تامت خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں کبھی نہ بیچتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زندگی گزاری، پاک پردہ، پرہیزگاری، درویشی، سادگی، ساری زندگی کسی کا شکوہ نہیں کیا مولا علی، بلکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مولانا ظفر الدین بہاری انہوں نے ایک عجیب بات لکھی ہے، کہتے ہیں حضور معراج پہ گئے تو وہاں سے ایک جبہ لائے، ایک کمرے میں داخل ہوئے، جنت کے کمرے میں صندوق کھولا سرکار نے، ایک جبہ نکلا تو کہا اللہ میں لے جاؤں؟ تو رب کریم نے فرمایا ابھی مجھے پتا ہے تو لے کے جائے گا پر پہننے گا نہیں، کسی نہ کسی غلام کو دے دے گا۔ کہا مولا وہ تو پھر تیرا فضل ہے۔ رب کریم نے فرمایا محبوب اسے دینا جو میرے راز تک پہنچ جائے۔
اس کو دینا جو میرے راز تک پہنچے. حضور جبہ لے کے آئے. علامہ بہاری علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا, فرمایا جبہ بڑی برکت والا ہے, اسے پہن کر بڑی برکت ملے گی. اگر میں تجھے دے دوں یہ جبہ, اگر تجھے دے دوں تو کیا کرے گا؟ تو حضرت ابوبکر کہنے لگے حضور ساری دنیا میں سچ پھیلا دوں گا. حضور نے فرمایا نہیں, تو اللہ کے راز تک نہیں پہنچا. حضرت عمر کو بلایا, کہا فاروق اعظم اگر آپ کو دے دوں تو کہا حضور عدل سے بھر دوں گا ساری کائنات. فرمایا بات تیری ٹھیک ہے پر راز الہی تک نہیں پہنچا. عثمان اگر تمہیں دوں تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور اگر مجھے ملا تو میں حیا کی چھاؤں کر دوں گا, ہر جوان ہر بچی کے لیے حیا کے فیصلے کروں گا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے. حضور نے فرمایا بات تیری بڑی خوب ہے پر تو مراد تک نہیں پہنچا. میرے رسول نے مولا علی کو بلایا, پاس بٹھایا, فرمایا علی اگر یہ جبہ تجھے دوں تو کیا کرے گا؟ حضرت علی نے آنکھ کھول کے حضور کا چہرہ دیکھا, عرض کرنے لگے محبوبہ اگر مجھے مل گیا تو میں اللہ کی مخلوق کی پردہ پوشی کروں گا, میں رب کی مخلوق کی میں پردے ڈالوں گا مخلوق کے عیبوں پر, میں چھپاؤں گا اس جبے کی برکت سے. حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے, فرمایا تو رب کے راز تک پہنچا ہے, جبہ تیرا ہی بنتا ہے, تو پہنچا ہے اللہ کے راز تک. میرے حبیب کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ, کیا بات ہے اس شیر خدا کی بھی. کتب حدیث میں سب سے زیادہ فضیلت کی حدیث ہے مولا علی شیر خدا کی. کیا شان پائی ہے, کیا مرتبہ پایا. 9 سال عمر تھی جب کلمہ پڑھا تھا. ویسے میرا تو خیال یہ ہے کہ یہ شروع سے کلمہ پڑھتے تھے اس لیے کہ پلے ہی حضور کی گود میں ہے. 9 سال کی عمر تھی جب باقاعدہ حضرت علی نے کلمہ پڑھا. 9 سال کی عمر. اللہ کے محبوب نے نہ کل صحابہ کو بٹھا کے کہا, اپنے کل رشتہ داروں کو, اہل قریش کو, کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو کون کون میرے ساتھ چلے گا. کھانا کھانے سارے آ گئے. جب کہا اللہ تعاون کون کرے گا تو سب چپ کر گئے. جب کہا میں اللہ کا رسول ہوں تو پیچھے کون چلے گا. آگے لگ کے چلنا بھی آسان ہوتا ہے, ساتھ مل کے چلنا بھی آسان ہوتا ہے, مشکل ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا, وہ مشکل ہوتا ہے, وہ نہیں لوگ چل پاتے. کون پیچھے چلے گا, میں اللہ کا نبی ہوں. تو صاحب سن گیا, لوگ خاموش ہو گئے. تو حضرت علی کہتے ہیں میں چھوٹا تھا, قد بھی میرا چھوٹا تھا, عمر 9 سال تھی, کھجور کھا رہا تھا, کرتا لمبا پہنا تھا. جب کوئی نہ بولا تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے پوری کھجور بھی نہیں کھائی, ابھی منہ میں تھی, باقی کی میں نے ویسے ہی ساری نکال لی, بعد میں کھا لوں گا. اور وہ کھجور میں نے جیب میں ڈال لی کہ دیر نہ ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں میں پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا اور میں نے دونوں بازو کھڑے کر کے کہا یا رسول اللہ یہ نہیں نہ بولتے, ابو لہب عتبہ عتیبہ شعبہ ابو سفیان نہیں نہ بولتے تو نہ بولے. حضور آپ پریشان نہ ہو, انا حافظوں کا یا رسول اللہ, انا ناصروں کا یا رسول اللہ. حضور میں ہر دشمن کے مقابلے میں آپ کی حفاظت کروں گا, دین کے ہر کام میں آپ کی مدد کروں گا. کہاں حضرت علی نے دوستی لگائی, کہاں 9 سال کی عمر, کہاں دوستی. پانی پر سہیلیاں رنگا رنگ کڑے پر پڑیا اس کا جانیے جس کا حضور میں. اور پھر حضرت علی ہر میدان میں آپ کو نظر آئے, ہر بدر میں بھی مولا علی, احد میں بھی مولا علی, خندق میں بھی مولا علی. خیبر والے دن آنکھیں دکھتی تھی پر میرے حبیب نے فرمایا اسے بلاؤ, جھنڈا بھی اسے دینا ہے اور فتح بھی اللہ اسی کے ہاتھ پہ عطا فرمائے. یعنی تکلیف بھی تھی, آنکھیں دکھتی تھی. حضرت علی بظاہر بیمار تھے لیکن حضور نے فرمایا چونکہ انہوں نے وعدہ کیا ہے وہی آئیں گے, میدان میں نکلیں گے. ہر صحابی شان والے. حضرت ابوبکر صدیق کے مقام کو کون پہنچ سکتا ہے؟ جناب عمر, جناب عثمان, طلحہ و زبیر, ہر ایک کی کیا بات ہے. لیکن میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر میدان میں انہیں یاد کیا اور وہ ہر میدان میں پہلی صف میں نظر آئے. 63 سال عمر تھی حضرت علی کی. کوفے کے بازار سے گزر رہے تھے, ایک کافر نے آ کے خنجر مارا اور جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کی داڑھی سے جب خون نکلا نا, وہ 9 سال کی عمر میں وعدہ کیا تھا کہ میں دین کا مددگار بنوں گا. اور جب 63 سال کی عمر میں زخم لگا کوفے کی گلی میں تو جناب علی نے اپنا خون دیکھا اور جب زمین پہ گر رہے تھے تو پتہ کیا کہہ رہے تھے, فزت برب الکعبہ, لوگوں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا, میں نے آج اپنا وعدہ نبھا دیا. لا سجنا اسا توڑ نبھائی, لا سجنا اسا توڑ نبھائی, تے جان دیتی راہ تیرے, ختم ہو گئی بات. لے او سجنا اسا توڑ نبھائی, عشق لگا سی کھیڈا کھیڑ دی.
تو پھر میں کھیڈا بھول گئی میں کجل پایا سی یار دے ویکھنے پھر وہ یاد روندیا ہی رول گئی حیدر شاہ اس گلی کدے بھی نہ رلتی پر ہوں تو رلتی رل گئی تو بلے شاہ دی ہو جانے سانو اپنی توڑ نبھا لیندے عزیزو یاد رکھو اللہ رسول سے رشتہ نہ ہر لمحہ نبھاؤ میں نے جمعے والے دن بھی کہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ شب برات کو لوگ رو رو کے دعا مانگتے ہیں میں نے معراج شریف کی رات زیادہ دعا نہیں منگائی میں کہتا ہوں کہ اتنا مسلمان ساری رات رو رو کے دعا مانگتا ہے تو سویرے کرپشن تو پھر بھی نہیں ختم ہوتی توبہ کا ترجمہ یہ ہے کہ پچھلے گناہوں پہ شرمندہ ہوں تو آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرتا ہوں یہ توبہ ہے یہ بولیے آپ دیکھیں نا ہر مسجد میں رش ہے اللہ کا فضل ہے ہم تو ویسے چھوٹے لوگ ہیں لیکن الحمدللہ تعالیٰ یہاں بھی کوئی جگہ نہیں بیٹھ رہے اٹھنے کی لیکن کیا یہ رسم ہے کہ استغفر اللہ رو رو کے دعا مانگی اور سویرے اسی طرح جھوٹ بولنے کا ارادہ چھوڑا ہی نہیں فریب چھوڑا ہی نہیں یہ کوئی رسم ہے یہ کوئی ایکٹنگ کرنے آئے ہیں مسجد میں ایک دستک دے رہا ہوں آپ کو سمجھا رہا ہوں توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا آج کے بعد غیبت نہیں کروں گا آج کے بعد حرام نہیں کھاؤں گا کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دوں گا ماں باپ کو نہیں ستاؤں گا کسی کی عزت کو نہیں اچھالوں گا یہ توبہ کا معنی ہے لیکن ساری رات روتے رہے اور سویرے پروگرام یہ ہے کہ دکان پہ جاؤں گا تو جھوٹ بولوں گا کم ناپوں گا کم تولوں گا تو یہ توبہ ہے دیکھیں نا مجھے پتہ چل جائے کہ ایک بندہ میرے سامنے آ کے کھڑا ہوا ہے پر وہ جھوٹا ہے وہ میری تعریفیں کر رہا ہے پر جھوٹا ہے مجھے غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا لیکن اللہ رسول کی بارگاہ میں ساری رات رو رو کے ہائے ہائے کرنا سویرے پھر وہی پروگرام میرے رسول کریم نبی رحمت علیہ السلام مکے کا زمانہ اسلام پر غربت تھی کمزوری تھی قبیلہ زبید کا ایک شخص مکے آیا زبیدی ایک مکے میں منڈی لگتی تھی اس کا نام تھا حضورہ جو حضورہ منڈی تھی اس منڈی پر ابو جہل کا قبضہ تھا آج کل تو نہیں قبضہ ہوتا منڈیوں پر کسی کا حضورہ نامی منڈی پہ نا ابو جہل کا قبضہ تھا اونٹ بڑے خوبصورت تھے شاندار تھے اس نے کہا میں نے بولی دینی ابو جہل نے اعلان کیا خبردار کوئی بولی نہ دے بڑی دور تھا قبیلہ زبید وہ آدمی واپس لے جا نہیں سکتا تھا مجبور ہو گیا ابو جہل کہنے لگا چوتھا حصہ قیمت دوں گا اور اونٹ تمہیں دے کے جانے پڑیں گے یعنی اگر لاکھ کے ہیں تو 25,000 کے دو بندہ بڑا پریشان ہوا چودھریوں سے بات کی تو کہنے لگے بدماش بڑا ہے ہم شریف لوگ ہیں شریف اور بزدل میں بزدلی کو شرافت کا نام نہ دو پکی بات کر رہا ہوں شریف اور بزدل میں شریف ضرور بنو پر بزدل نہ بنو جی ہم جی شریف لوگ ہیں جی وہ کیا مطلب کوئی پاس نہ آیا وہ بیچارہ نہ کونے میں بیٹھ کے رونے لگ گیا کہنے لگا میں کدھر جاؤں یارو میں واپس بھی نہیں لے جا سکتا اور چوتھے حصے میں دے کیسے جاؤں اتنا نقصان وہ رو رہا تھا تو کہیں حضرت زید بن ارقم نے سن لیا آپ فرمانے لگے کیوں روتا ہے کہنے لگا یار میں نے تو اہل عرب کی تعریف سنی تھی میرے ساتھ کھڑا ہی کوئی نہیں ہوتا تو آپ فرمانے لگے تو نے عربی دیکھا ہی کب ہے اگر کائنات کا حسین و جمیل عربی دیکھنا ہے تو جا حرم مکہ میں بیٹھا ہے مکھ چند بدر شاہ شانی ہے تے متھے چمک دی لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھی ہے مد بریاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کتھے مہر علی تے کتھے تیری ثنا مشتاق اکھی کتھے جان تو نے دیکھا کب ہے اگر عربی دیکھنا ہے نا تو وہ بیٹھا ہے جا کے حرم میں ٹیک لگائے مظلوموں کے والی غریبوں کے ماوا رسول رحمت ایک شادی سی چادر اوڑے حضور بیٹھے تھے وہ زبیدی کہتا میں آیا نبی کریم کو بات سنائی حضور فرمانے لگے این الجمل کا او کدھر ہے تیرے اونٹ عرض کی حضور وہ وہاں ہیں فرمایا چل نہ حضور کوئی بولی نہیں لگا رہا کوئی خرید نہیں رہا ابو جہل گھنٹا پڑا اس کے ڈر سے سہم گئے حضور کو ماننے لگے چل نہ میں بولی لگاتا ہوں اور دیکھو نرخ بازار محبت کا انوکھا ہو گیا خود خریداروں میں شامل آ کے مولا ہو گیا نبی کریم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو بلایا حضرت عمر کو حضرت ابو بکر کو مدد کے لیے نہیں حضور فرمانے لگے میری جیب میں پیسے تھوڑے ہیں ظاہری طور پہ تھوڑے ہیں ورنہ تو کائنات کے خزانوں کی کنجیاں حضور کے پاس تھوڑے تھوڑے پیسے دو بھی بولی دے رہی ہیں سب سے پیسے لیے تو چلو بولی لگانے چلے حضور آئے اللہ اکبر یہ میرے رسول کا طریقہ ہے
आओ जरा थोड़ी देर के लिए सोचे। अबू जहल बैठा है बड़ी मसनत पे, कुर्बान जाऊं मदीने वाले हबीब। वो जुबैदी कहता है उसके कपड़े महंगे थे, हुजूर के सादे थे। उसने बड़ी पगड़ी बांधी थी, हुजूर की सादी थी। कहते हैं वो आंखें उठा के बात करता, मदीने वाले नबी आंखें झुका के बात करते। वो बोलता जाता, हुजूर थोड़े थोड़े सादे सादे ठहर ठहर के जुमले बोलते। कहते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम उसके साथ आके हुजूर बैठ गए और फरमाते हैं मेरे रसूल करीम ने अपना जुब्बा सीधा किया, पगड़ी को हुजूर ने सीधा किया और फरमाया चल लगा भाई बोली। उसने लफज बोले, फिर हजरत अबू बकर ने बोली दी, फिर हजरत उमर ने दी, फिर साद बिन नबी वकास ने दी, फिर ज़ैद बिन अरकम ने दी, फिर रसूल करीम ने दी। वो कहता है जितने में मैं बेचना चाहता था नबी पाक ने डबल में मेरे ऊंट खरीदे, डबल में ऊंट खरीदे मेरे रसूल। सलाम उस पर के जिसने दुश्मनों को भी कबाएं दी, सलाम उस पर के जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। और मेरे आला हजरत कहने लगे जाओ जाके ऐलान कर दो, गमजदों को रजा मुजदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा, बेकसों का सहारा। जाओ गमजदों को रजा मुजदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना खरीदा माल, और हुजूर सैयद आलम वहां से निकले, और निकलते वक्त हुजूर फरमाने लगे अबू जहल तेरी आज शिकायत आई है, आज के बाद ना आए। मक्का सारा उसके साथ है, हुजूर की मुखालफत हो रही है, 40 लोग हैं सिर्फ कलमा पढ़ते, और दीन का काम दारे अरकम में कैद होकर करना पड़ता है। लेकिन जब जालिम के खिलाफ निकले हैं तो फिर दारे अरकम में बंद होके नहीं, फिर मैदान में निकले और फरमाया आज के बाद तेरी शिकायत ना आए। कहने लगा जी बिल्कुल नहीं आएगी, मैं आपको मौका नहीं दूंगा। हुजूर चले गए तो पीछे सारे काफिर उसके गिर्द इकट्ठे हो गए, कहने लगे हम पे तो बड़ा रोब डालता है, अब तुझे क्या हुआ, पानी पानी हो गया, तू क्या कौन सा सांप सूंघ गया, बोला ही नहीं। कहने लगा मुझे लातो मनात की कसम, जब मुस्तफा करीम मेरे पास आए तो उनके साथ ऐसी ऐसी ताकतें थी, नेज़े थे, बर्छियां थी, भाले थे, मुझे लगता था मैंने सीर की तो मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे। कहने लगे जब पागल हो गया, उनके पास तो छड़ी भी कोई नहीं थी, वो तो खाली हाथ है, बकवास करता है, कुछ भी नहीं था। कहने लगा मानो ना मानो, उनके पास बड़ा कुछ था। और अगली बात जो उसने की वो तारीख में महफूज है, वो तारीख में महफूज है, वो तारीख में महफूज है, वो तारीख का हिस्सा है। अबू जहल कहने लगा उठते ही कि मुझे लगता है जब तक मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला मौजूद है ये हमें जुल्म नहीं करने देंगे, ये हमें कोई ज्यादती करने, तारीख में महफूज है जुमला अबू जहल का। कहने लगा जब तक ये मौजूद है हमें कोई ज्यादती करने। हज़रत फरमाया करते थे जिंदा नबी के मानने वालों जिंदा बन के जिंदगी गुजारो, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते, जो कौमें सर उठा के जीती है वो जिंदा होती है। इसलिए अपनी जिंदगी में हक के खुद इख्तियारी पैदा करें, जीना सीखे, लड़ना सीखे, मैदान में रहना सीखे। सहम के वक्त नहीं गुजरेगा, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। लिहाजा हक लेना सीखे, हक पर खड़े होना सीखे, अपने मिजाज में ये बातें पैदा करें। मुझे खातून ने पूछा, मेरा भाई कहता है हिस्सा ले ले फिर मेरे मरे का मुंह ना देखना। मैं कहा पुत्र तू हिस्सा लाए ना मुंह देखी होगा, कोई जरूरत नहीं, ऐसे जालिम का मुंह वैसे भी नहीं देखना चाहिए जो बहनों का हिस्सा खा जाए। मैंने कहा तू मुंह देखने की कोई जरूरत है, ये कोई ब्लैकमेलिंग है। अब्बा कहता है हिस्सा ले लो मुंह ना देखना, मैं कहा बिल्कुल ना देखी, तू बल्कि आंख में देखना भी नहीं चाहती, तू इजरा अल्लाह रसूल ने मुकर्रर किया मेरा हिस्सा। क्या फलसफा है हमारा, जो बात गलत है उस पर लोगों को ब्लैकमेल करते हो। जायज बात पे डटना सीखो, आप जब डट जाते हैं ना तो फिर अल्लाह मदद करता है, फिर अल्लाह ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फिर अल्लाह फरिश्ते भी नाजिल करता है। हुजूर ने फरमाया जो जान की हिफाजत करते मर गया वो भी शहीद, जो माल की हिफाजत करते मर गया वो भी शहीद, जो दीन की हिफाजत करते मर गया वो भी, जो खानदान की अपने घर की अपने बच्चों की हिफाजत करते मर गया वो भी। इतना बड़ा दर्जा हुजूर ने बयान कर दिया है। तो कभी भी जिंदगी में जालिम के सामने सरनगू न होना, कच्चे पिलपिले होने का कभी भी इजहार न करना, खड़े रहना, जो खड़ा रहता है रब उसके साथ रहता है। अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए। साथ में भी लिखा है, इब्ने शाम में भी लिखा है, बदाया बन निहाया में भी है। कुछ तो लोग एक एक दो करके मुसलमान हुए ना, कुछ कबीलों के कबीले मुसलमान हुए। बनु अराश एक कबीला था, उसका एक शख्स मुसलमान हुआ, फिर सारा कबीला मुसलमान हुआ। वो कहते मैं ना मकाम करमा आया, ये वो दौर था जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अभी ऐलान नबूवत फरमाया था, और वो इस्लाम पर गुर्बतों के दिन थे। सारा मक्का जब जत्था हो जाता है फिर तो बंदे की बड़ी बात होती है ना, और जब एक एक दो दो संगी हो तो फिर मुश्किल होता है। गुर्बतों के दिन थे। कहते मैं मक्के आया, मैं छोटा सा कारोबारी था, व्यापारी था, ताजर था, मैं गाँव से जानवर खरीदा करता था, शहरों में बेचा करता था। कहते मैंने ना
2 ऊँट या 2 घोड़े, मुख्तलिफ कुतब में मुख्तलिफ लफ्ज मिलते। कहते वो 2 ऊँट मैं गांव से लाया, मक्के में मैंने बेचने थे। जब मैं मक्के पहुंचा तो पहली मुलाकात ही अबू जाल से हो गई। मुझे कहने लगा यहाँ एक